السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. قال اللہ تعالی انا وجدنا آباءنا لها عابدین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموہم وادبوہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرا ٹائم ہے صرف 15 منٹ. میں نے کوشش کرنی ہے کہ 14 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں، لیکن مجھے آپ کی توجہ دیکھیں کتنا خوش ہو گئے. ان کی خوشی کا اور آپ کی خوشی کا عالم چیک کرے کہ یہ چاہتی ہے بس جان چھوڑے اور ہم جلدی کھانا کھائیں اور گھر کو چلے جائیں. کھانے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، اس لیے ہم آپ کو شام تک بھی بٹھا سکتے ہیں ویسے، لیکن آپ کو زحمت زیادہ نہیں دیں گے. میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک چھوٹے سے جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بچے جو بچپن میں سیکھتے ہیں وہ 55 تک نہیں بولتے. میں دوبارہ اپنے اس جملے کو دہراتا ہوں کہ جو بچے بچپن میں سیکھتے ہیں وہ 55 تک نہیں بولتے. یعنی کہ بچپن کا سیکھا ہوا آج بھی میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ مجھے میری ماں نے سکھائی تھی، مجھے وہی یاد ہے. آج بھی میں زندگی کے بہت سارے معاملات میں جہاں جہاں میرے والد محترم مجھے ساتھ لے کے جاتے رہے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت لگتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جب شعور کو پہنچے تو محسوس ہوا کہ جیسا وہ کر رہے تھے بالکل سیم ایسا ہی ہونا چاہیے. بچپن کا سیکھا 55 تک نہیں بول سکتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شکر گزار بن جائیں، تو جیسا ابھی مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ کو اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنی غلطی پہ معذرت کرنا سیکھیں، تو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے کی غرض سے اپنے بچوں سے سوری یا معذرت کرنا پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تحمل مزاج ہو جائیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈکٹیٹر نہیں بننا بلکہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا ہے. یہ میں نے ایک جملہ دیکھا ہے، من الظلمات الی النور. پورے قرآن کا خلاصہ، سارے انبیاء کی آمد کے مقصد، اس کا خلاصہ اسی میں چھپا ہوا ہے. یہ جملہ عمر بن خطاب اسکول نے، مجھے نہیں پتا کس سینس میں یہاں لکھا ہے، لیکن جب میں نے آج صبح اس کو دیکھا مجھے محسوس ہوا تمام انبیاء کی آمد کا مقصد، تمام صحائف کے نزول کا مقصد، تمام انبیاء کی آمد کا مقصد اتنا ہی تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور روشنی میں لے کے آئے. اگر یہی مقصد تمام تعلیمی اداروں کا بن جائے جو مقصد عمر بن خطاب نے اپنا لیا ہے، تو یقین مانے اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں ایک بات میں بڑی حیرت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، نہ تو اب وہ ڈھول رہے ہیں، نہ وہ بجانے والے رہے، نہ وہ استاد رہے ہیں، نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے، نہ وہ والدین رہے ہیں، نہ وہ اولاد رہی ہے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں، یہ چند دن پہلے ایک ریسرچ سامنے آئی. اس ریسرچ کے مطابق بچوں سے انفرادی طور پہ پوچھا گیا تمہارا رول ماڈل کون ہے، تم کس کے جیسا بننا چاہتے ہو. کسی نے کہا میں بل گیٹس جیسا مالدار بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں نواز شریف جیسا حکمران بننا چاہتا ہوں، کسی نے زرداری کا نام لیا، کسی نے راجہ ریاض کا نام لیا، کسی نے عمران خان کا نام لیا، کسی نے آئنسٹائن کا نام لیا. افسوس کی بات یہ ہے، یہ ریسرچ دنیا کے کسی سیکولر یا دنیا کے کسی یورپ کے ملک میں، یورپین کنٹری میں نہیں کی گئی بلکہ پاکستان میں کی گئی ہے.
اور اس ریسرچ میں 20,000 سے زیادہ طلبہ سے پوچھا گیا تم کس کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں ابو بکر صدیق جیسا بہترین حکمران بننا چاہتا ہوں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں سیدنا عمر فاروق جیسا بہترین ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہوں، خلیفہ حکمران بننا چاہتا ہوں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں مالداری میں سرمایہ دار نہیں بننا چاہتا بلکہ عثمان غنی جیسا تاجر اور سخی بننا چاہتا ہوں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں سیدنا علی جیسا بہادر بننا چاہتا ہوں. ایک نے بھی نہیں کہا میں امیر معاویہ جیسا مدبر حکمران بننا چاہتا ہوں. ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں خالد بن ولید جیسا بہترین سپہ سالار بننا چاہتا ہوں. جن ماؤں نے اپنے بچوں کو مسلمان ماؤں کے گوشت سے آگوش سے پلنے والے بچے، ان کے لیے رول ماڈل بل گیٹس ہے، رول ماڈل سرمایہ دار ہے، رول ماڈل ظالم حکمران ہے. آپ خود اندازہ کیجئے ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول اس جیسا بنا کے دیکھیں، آپ کا بچہ تربیت یافتہ ہو جائے گا. من الظلمات الی النور پہ اپنی پوری زندگی کو پرکھنا شروع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا شروع کریں. یاد رکھیے گا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب 4-5 سال کا بچہ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے نا، وہ مشیر بن جاتا ہے. بابا یہ کر لے، ماما وہ کر لے، بابا ایسے کر لے، وہ مشیر بن جاتا ہے. والدین کو چاہیے اس کے ساتھ مشیر کے ساتھ اچھے انداز میں ٹیبل ٹاک کرنا سیکھیں، اس بچے کی بات کو سننا سیکھیں، اس بچے کی بات میں اچھے اور برے کی تمیز اس کو سکھانا سیکھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے دلائل لیں، اس کو دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا بچہ متشدد نہ بنے. یاد رکھیے گا جب ماں بچے کو مار کے کہتی ہے تم نے اس بچے کو کیوں مارا ہے، ماں اپنے بچے کو تشدد پسند بناتی ہے. جب گالی دے کے کہتی ہے کہ کمینے تم نے گالی کیوں دی ہے، ماں اپنے بچے کو گالی دینا سکھاتی ہے. جب جھوٹ بول کے کہتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ میں اللہ آگ ڈالتا ہے تو ماں اپنے بچے کو جھوٹ کا عادی بناتی ہے. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین کا آپس میں ٹکراؤ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہے، نمک زیادہ کیوں پڑ گیا ہے، پیاز زیادہ کیوں پڑ گئی ہے، گھر میں چھوٹے موٹے معاملات پہ ان کا آپس میں اختلاف رہتا ہے، بچے کی تربیت پہ یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. خدا را میں آپ سے دوبارہ دہراتا ہوں، من الظلمات الی النور کو سامنے رکھے، اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ دے کہ بیٹا تیری تعلیم تیرا رازق نہیں ہے، تیری ڈگری تیرا رازق نہیں ہے، رازق تیرا اللہ ہے. اپنے بیٹے کو یہ عقیدہ دے کہ بیٹا آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی غرق نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، چھری کاٹ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو بول نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو چل نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ نہ چاہے تو چل بھی نہیں سکتا، اللہ چاہے تیری آکسیجن بند کر دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تمہارا پانی کھارا کر دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کو اللہ کی محبت آپ دے دیں، اللہ کی محبت ان کو آپ کا فرما بردار بنا دے گی. اللہ کی محبت ان کو آپ دے دیں، رسول اللہ کی محبت ان کو آپ دے دیں، رسول اللہ کی سیرت ان کو آپ کا فرما بردار خود ہی بنا دے گی. قرآن کی محبت ان کو آپ دے دیں، قرآن کا مطالعہ ان کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا. میں چند ایک باتیں آپ کی گوش میں گزار کرنا چاہ رہا تھا. اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں. اپنا بچہ 11 سال کی عمر تک اس بچے کو اپنا مشیر سمجھے. 11 سال کی عمر کے بعد آپ کا بچہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ حکم دیتا ہے، اس کی سوچ کا لیول بدل جاتا ہے. آپ کو چاہیے اپنے اس بچے کی ڈکٹیٹ کے آگے ڈکٹیٹ نہ کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنا شروع کریں. ہمارے گھروں کے نظام میں جو بہت ساری تباہی ہے اس میں بنیادی کردار ضد کا ہے. والدین اولاد کے ساتھ ضد میں آ جاتے ہیں. میرے ایک دوست ہے
وہ پروفیسر ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس ہی رہتے ہیں، ان کا اپنے بیٹے سے کلیش ہو گیا، بیٹا کہتا ہے میں نے شادی فلاں جگہ پہ کرنی ہے، باپ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، بڑا ہی کلیش ہوا، کلیش اس حد تک بڑھ گیا کہ بیٹے نے گولیاں کھا لی، مجھے کسی نے بتایا، میں نے اٹھایا، اس کو میں ہاسپٹل لے گیا، اس کا علاج معالجہ کروایا، کروا کے گھر واپس لے کے آیا، اس کے باپ سے کہا دیکھو یار منڈا ذرا مر جانا ہے، آپ اس کی بات مان لیں، کہتا ہے یار وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، میں نے کہا بیٹا تو آپ کا بھی اچھا نہیں ہے، گندوں کو گندوں سے ملا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے خود ہی سیکھ جائے گا، اس نے اس کے ساتھ چند دن کے بعد باپ نے ہتھیار پھینکے، بات بڑی سمجھنے والی ہے، اولاد کے ساتھ ضد نہ کریں، کوشش کریں ٹیبل ٹاک کریں، ان کو بٹھائیں، کھانے کی میز پہ بٹھائیں، بیٹا بتاؤ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ بات چیت کریں، دلائل دیں کہ بیٹا اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ فوائد ہیں، تم بتاؤ کیا اس کے فوائد تم کرنا چاہتے ہو، ٹیبل ٹاک کریں۔ چند دن کے بعد میں ملا جا کے ان سے، میں نے کہا سنا ہے آپ نے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا وہیں پہ، کہتے ہاں یار زندگی دا اصول اگلا نانا مننے تے آپ من جاؤ، شمشیر برا قوت اسلام عمر ہے، شمشیر برا قوت۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہم سب کو ضد نہیں کرنی چاہیے، میں اپنے آغاز کی باتیں دہرانا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے شکر گزار بن جائیں، آپ کو اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سوری کریں معذرت کریں، آپ کو ان کو معذرت کرنی پڑے گی، اگر آپ اپنے گھروں کا ماحول ڈیولپ کریں نا، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، والدین اگر اولاد سے ایک لفظ سوری کا بول دیں، بہترین یہ دو چیزیں ہیں سوری اور تھینک یو، جو زندگی کی بہت زیادہ کڑواہٹوں کو مسکراہٹوں سے بدل دیتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سلام کریں، ہمیں سلام کہنا پڑے گا۔ شمشیر برا قوت اسلام عمر ہے، ہم محبت کا ہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سچ بولیں، والدین کو سچ بولنا پڑے گا، اگر چاہتے ہیں ہمارے بچے اپنے کام خود کریں، والدین کو اپنے کام خود کرنا پڑیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، ہمارے بچے شائستگی سے بات کریں، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شائستگی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ شائستگی بازار میں اویلیبل نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ۔